السلام علیکم۔ A1B1 گروپ پارٹیسپینٹ آپ کے ساتھ میں نے پرومس کیا تھا کہ آپ کے لیے میں ایک کریش کورس ریکارڈ کروں گا A1B1 دونوں کے، تو آج سے میں یہ شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دونوں کے کورس جو ہے اس کو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی کی لیکچر میں A1B1 دونوں جو ہے وہ آ جائے۔ تو آج سے ہم اس کا شروع کریں گے۔ میں کوشش کروں گا، عمران کو میں بتاؤں گا کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں نا، اس لیکچرز کو، کہ سب لوگ جو ہے یہاں پر ان کی ایکسیس ہو، چاہے وہ ہمارے اپلیکیشن کے کورسز ان لاک کیے ہو یا نہ کیے ہو، تو سب کی وہاں پہ ایکسیس ہو۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ ہم آپ سب کو ایکسیس دے دیتے تھے اپلیکیشن میں بھی، لیکن اپلیکیشن اتنی لوگ کو جو ہے نا وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی لوگوں کو، یعنی آپ کی تو 20-25 ہزار لوگ ہیں نا، تو 20-25 ہزار کینڈیڈیٹ کو تو اپلیکیشن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے وہاں پر کچھ فلٹرز لگائے ہیں کہ جی یہ فلٹرز ہے، یہ رولز ہے، تاکہ وہاں پر صرف سیریس کینڈیڈیٹ ہو۔ لیکن میں کوشش کروں گا اگر اپلیکیشن اس کو برداشت کر سکتا ہے تو سب کے لیے وہاں پہ ایکسیس ہو۔ اگر یہاں نہیں ہو سکتا تو پھر یوٹیوب پر ہم اس کو رکھیں گے تاکہ آپ سب جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اچھا جی، یہ میں نے ایک میسج لکھا ہے آپ کے لیے۔ اس کی کرکس یہی ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان کے نیچر کے اندر جو ہے نا، انسان کی جبلت کے اندر کیا ہے؟ پروگرس۔ انسان جو ہے نا، ابراہم ماسلو نے جو ہیرارکی آف نیڈ دی ہے نا، اس کی کیا ہے؟ انسان آگے بڑھتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ رہنے کو جو ہے پسند نہیں کرتا۔ اور مسلمان کی جو تو پہچان ہی ہے کہ وہ آگے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہی ہے جس کا آج کا دن جو ہے نا گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ بہتری اس نے کچھ نہ کچھ اس نے بہتری حاصل کی ہو، چاہے علم میں ہو، چاہے کام میں ہو، چاہے سکلز میں ہو، چاہے ایکسپرٹیز میں ہو، لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتا 2 دنوں میں۔ اور آپ خود اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جاؤ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر 20 مائل مربع میل تقریباً رقبہ تھی ان کے انڈر، لیکن فتح مکہ کی بات کتنی تھی؟ 20 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر 22 لاکھ تک پہنچ گئے۔ غزوہ بدر میں کتنی صحابہ تھی؟ 313 تھی، لیکن فتح مکہ میں کچھ ہی سالوں بعد فتح مکہ میں 10,000 سے بھی زیادہ ہو گئے، اور پھر لاکھوں ہو گئے جو اس وقت کے سپر پاور جو تھے، رومنز جو تھے، ان کے ساتھ ٹکرائے، ان کو شکست دی۔ بعد میں آپ نے پڑھی ہوگی ہسٹری کی، عمر فاروق نے کس طرح اس وقت کے سپر پاور کو جو ہے للکارا اور ان کو شکست دی۔ تو یہ ترقی ہوتی ہے نا، ایک جگہ پہ بیٹھنے اور ایک حالت میں رہنے جو ہے یہ نہیں ہوتا۔ ایک جگہ پہ انسان جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ پروگرس کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس پروگرس سے، اس ترقی سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی آپ سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس ترقی جو ہے یہ کرنی ہے۔ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں آپ آئے ہو، آپ نے سروس جوائن کی، پولیس واحد ڈپارٹمنٹ میں، جس میں آپ ایز اے کانسٹیبل جوائن کرتے ہیں تو آپ 18-19 میں بھی ریٹائرڈ ہو سکتے ہیں۔ اس میں اتنی پوٹینشیل ہے جو کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ اور آج کل تو فاسٹ ٹریک اور یہ ساری چیزیں جو انٹروڈیوس ہوئی تو ابھی تو بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں آپ کے لیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ بہتری کی طرف ہو اور آپ جو ہے ترقی کرتے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کی ایسے رائٹنگ جو ہے وہ آپ کے لیے کمپلسری ہے۔ ایسے رائٹنگ جو ہے وہ آپ لازمی ہے، تو آپ نے وہ ضرور پاس کرنی۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو میں ایسے رائٹنگ پڑھاؤں گا بھی۔ آج میں آپ کو صرف CRPC پڑھاؤں گا، آپ کی دفعہ 4 سے لے کر 550 تک۔ یہ کریش کورس ہے، کوئکلی میں جاؤں گا۔ یہ ایسے ہوگا جس طرح ریویژن کلاسز ہوتی ہیں، کیونکہ ڈیٹیل کے جو لیکچرز ہیں وہ تو میں ریکارڈ کر چکا ہوں، اپلیکیشن میں موجود ہیں۔ اگر وہاں پر کسی نے کمپلیٹ کورس سمجھنا ہے تو پھر وہ عمران کے ساتھ کانٹیکٹ کرے تاکہ آپ کو وہاں پر ایکسیس دے۔ تو آج CRPC ہوگا، کل PPC، اسی طرح ہم جو ہے کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کی لیکچرز ریکارڈ کریں گے۔ تعریفات سے شروع کرتے، دفعہ 4 تعریفات CRPC 1898 دفعہ 4 تعریفات سے شروع۔ ایڈوکیٹ جرنل کون ہے جی؟ ایڈوکیٹ جرنل میں سرکاری وکیل شامل ہے، یا جہاں سرکاری وکیل شامل نہ ہو تو ہر وہ عہدیدار مراد ہے جو صوبائی حکومت وقتاً فوقتاً مقرر کر۔ اس سے کیا مراد ہے جی؟ ایڈوکیٹ جرنل جو ہوتا ہے نا، یہ سرکاری وکیل ہوتا ہے، اور یہ صوبائی حکومت کی طرف سے نا، صوبائی حکومت کی طرف سے
کیا کرتا ہے جی؟ کیسوں کی پیروی کرتا ہے. صوبائی حکومت ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اسٹیٹ ہوتی ہے. اسٹیٹ کا وکیل کون ہوتا ہے؟ یہ جو پی پی ہوتا ہے. اور جو صوبائی حکومت کا وکیل ہے وہ کون ہوگا؟ وہ ایڈوکیٹ جنرل ہوگا. اور جو وفاقی حکومت کا وکیل ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اٹارنی جنرل. اس کو کیا کہیں گے؟ اٹارنی جنرل. اچھا، قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت جرم کون سی ہے؟ تو ہر وہ جرم جس میں ضمانت ہو سکتی ہے وہ قابل ضمانت ہے، جس میں ضمانت نہیں ہو سکتی وہ ناقابل ضمانت ہے. اور ضمیمہ دوم کیا ہے جی؟ یہ ایک انڈیکس ہے، ضمیمہ انڈیکس کو کہتے ہیں، جو سی آر پی پی سی کے آخر میں دیا گیا ہے کہ کون سی جرم، وہاں پہ لکھا ہے کہ کون سا جرم جو ہے قابل ضمانت ہے اور کون سا ناقابل ضمانت. پی پی سی کے ٹوٹل 511 سیکشن ہیں، تو ہر سیکشن کے سامنے لکھا ہے، ہر دفعے کے سامنے لکھا ہے کہ اس میں ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ضمیمہ دوم. پردی جرم کیا ہے جی؟ پردی جرم یہ طریقہ ہے جس میں عدالت جو ہے نا ملزم کو اس کے خلاف جو جرم ہو اس کے خلاف اس پر جو الزام ہو چکا ہوتا ہے اس کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ الزام لگایا گیا ہے، آپ اس کو مانتے یا نہیں. مجموعہ جرائم یعنی دفعات جو ہوتے ہیں، مجموعہ جرائم یعنی ایک جرم یا زیادہ جرائم. سپوز ایک شخص کے اوپر 5 ایف آئی آر ہوئی یا ایک ہی پی آر ہوئی لیکن 5 سیکشن ہے، تو مجموعہ جرائم. اس سے جب عدالت اس اکیوزڈ کو آگاہ کرتے ہیں تو اس کو پردی جرم کہتے ہیں. قابل دست اندازی ہر وہ جرم ہے جس میں پولیس افسر بلا وارنٹ اریسٹ کر سکے. ناقابل دست اندازی وہی ہے جس میں پولیس افسر بلا وارنٹ اریسٹ نہیں کر سکے. اور ضمیمہ دوم کیا ہے جی؟ ضمیمہ دوم وہی ہے پی پی سی کے آخر میں، جس میں لکھا گیا ہے کہ کون سی جرم میں پولیس افسر بلا وارنٹ اریسٹ کرے گا، کون سی میں نہیں کرے گا. یہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں جس طرح چوری، ڈکیتی، ریپ، قتل، رابری وغیرہ، اس میں آپ بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں جس کی سزا 3 سال سے کم ہو وغیرہ، یہ موٹی پہچان ہے، تو اس میں پولیس افسر بلا وارنٹ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے. استغاثہ کیا ہے جی؟ کمپلینٹ کیا ہے؟ دیکھو، کوئی شخص جب قانون کو حرکت میں لاتا ہے نا تو جا کے تانے میں ایف آئی آر کرتا ہے یا مجسٹریٹ کے پاس جا کے جو ہے وہ بیان دیتا ہے، تو اس کو کمپلینٹ کہتے ہیں. فرق کیا ہے استغاثہ اور کمپلینٹ میں اور ایف آئی آر میں؟ تو کمپلینٹ قابل دست اندازی بھی ہو سکتی ہے، ناقابل دست اندازی بھی ہو سکتی ہے استغاثہ. لیکن جو ایف آئی آر ہے وہ صرف قابل دست اندازی میں ہو سکتی ہے. کمپلینٹ جو ہے یہ متاثرہ شخص خود جا کے کرے گا مجسٹریٹ کے سامنے، لیکن ایف آئی آر کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. راستے میں اگر کسی نے جرم دیکھ لیا تو وہ بھی ایف آئی آر کر سکتے، پولیس افسر اپنی طرف سے بھی کر سکتے. لیکن جو استغاثہ ہے، جو کمپلین ہے، یہ وہ شخص جس کو نقصان پہنچا ہے، جو ایگریوٹ ہے، وہ جا کے خود جو ہے مجسٹریٹ کو رپورٹ کرے. اور کمپلین مجسٹریٹ کو ہوتا ہے، ایف آئی آر پولیس افسر کو ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے اس میں. کمپلینٹ قابل دست اندازی ناقابل دست اندازی دونوں میں ہو سکتی ہے، جو ایف آئی آر ہے وہ صرف قابل دست اندازی میں ہو سکتی ہے. یہی اس میں پولیس افسر کا رپورٹ شامل نہیں. تو پولیس افسر جو رپورٹ کرتے ہیں نا کورٹس میں، یہ 173 چالان جب آپ جمع کرتے تو اس میں شامل نہیں. یہی ہے پولیس افسر کی رپورٹ. یہی عدالت عالیہ، ہائی کورٹ وہی مراد ہے جس میں اپیل ہو سکتی ہے. سیشن کے خلاف اپیل کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہائی کورٹ. تو صوبے کی سب سے جو ہے بڑی عدالت ہوتی ہے. جس طرح آئی جی آفس ہے آپ کا، تو یہ جوڈیشری کا آئی جی ہے ہائی کورٹ. وہاں پر اس کے خلاف یعنی آپ کو جب ڈی پی او سزا دیتا ہے تو کس کو آپ اپیل کرتے ہیں؟ آر پی او کو کرتے ہیں نا. تو آر پی او جب دیتا ہے تو کس کو کرتے ہیں؟ آئی جی کو کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اسی طرح جب سیشن جج کسی کو سزا دیتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کہاں پہ ہوگی؟ ہائی کورٹ میں ہوگی. تو یہ اپیلیٹ کورٹ ہے. اپیلیٹ کورٹ اپیل نگرانی، یہ اپیل بھی کرتی ہے اور نگرانی بھی کورٹوں کی کرتی، تو اس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں. انکوائری اور تفتیش میں کیا فرق ہے؟ تحقیقات اور انکوائری. تحقیقات جو ہے نا، تحقیقات کیا ہے اور تفتیش کیا ہے؟ تو تحقیقات جو ہے نا، تحقیقات ٹرائل کے علاوہ ہر ایسی تحقیقات شامل ہے جو مجسٹریٹ کرے. تو کیا اس میں کیا ثابت ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرائل کیا ہے جی؟ ٹرائل تو انکوائری نہیں ہے، تحقیقات نہیں ہے. اس میں ہر وہ کام شامل ہے جو مجسٹریٹ کرے. اور تفتیش میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جو عہدیداری پولیس کرے. تو ایک بات تو یہ اس میں فرق آ گیا کہ جی تحقیقات جو ہوتی ہے نا، انکوائری یہ مجسٹریٹ کرتا ہے، یہ عدالت کے اختیارات. اور تفتیش پولیس افسر کرتا ہے. تفتیش کیا ہے جی؟ کلیکشن آف ایویڈنس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفتیش مجسٹریٹ نہیں کر سکتا. تفتیش مجسٹریٹ خود نہیں کر سکتا، لیکن انکوائری جو ہے وہ مجسٹریٹ خود کر سکتا. اس میں یہی فرق. عدالتی کارروائی کیا ہے جی؟ کورٹ پروسیڈنگ کیا ہے؟
عدالتی کارروائی وہ ہے نا جس میں حلفاً شہادت ریکارڈ کی جا سکے. حلفاً شہادت ریکارڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اچھا عدالتی کارروائی کو کیوں ڈیفائن کرتے؟ اگر کوئی شخص وہ پولیس افسر کے سامنے جھوٹ بولے نا تو یہ جرم نہیں. اگر وکیل کے سامنے جھوٹ بولے تو یہ جرم نہیں. لیکن اگر جج کے سامنے جھوٹ بولے عدالت کے اندر، عدالتی کارروائی کے اندر، تو پھر یہ جرم ہے اور 193 PPC میں اس کو سزا دی جا سکتی. تو اسی وجہ سے یہ ڈیفائن کرتے کہ عدالتی کارروائی کیا ہے، کیونکہ عدالتی کارروائی کے دوران جھوٹ بولنا جرم ہے اور اس کی سزا ہے. لیکن پولیس افسر کے سامنے، وکیل کے سامنے، جج کے سامنے بھی اگر جج بازار میں جا رہا اور کوئی اس کے سامنے جھوٹ بولے تو وہ بھی جرم نہیں. لیکن عدالتی کارروائی کے دوران اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو وہ جرم ہے. اسی وجہ سے اس کا عدالتی کارروائی ڈیفائن کرتے. اور کیا ہے؟ جب عدالت میں جہاں پر حلفاً شہادت ریکارڈ کی جا سکتی. ناقابل دست اندازی وہی جرم ہے جس میں پولیس افسر کسی کو بلا وارنٹ اریسٹ نہیں کر سکتے. جرم سے وہ پہل یا ترک پہل مراد ہے جو قانون نافذ الوقت کی روح سے قابل سزا. جرم کیا ہے جی؟ جرم کی لوازمات کیا ہیں؟ پہل یا ترک پہل. پہل کوئی غلط کام کرنا، ترک پہل صحیح کام نہ کرنا. آپ کی کام ہے ملزم کو اریسٹ کرنا، جب آپ نہیں کرتے تو یہ بھی جرم ہے. نافذ الوقت قانون میں اس کی سزا بھی ہونی چاہیے. اگر سزا نہ ہو تو پھر بھی جرم نہیں. یعنی جرم کی لوازمات یہ ہیں نا کہ ناجائز کام کوئی شخص کر لے یا جائز کام نہ کرے اور اس کے لیے سزا بھی ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ جرم. اگر سزا نہیں ہے تو پھر نہیں. ایس ایچ او کی تعریف کیا ہے جی؟ افسر محتم امتحان. ایس ایچ او کیا ہے جی؟ ایس ایچ او کی تعریف یہ ہے نا، ایک ہی چیز میں چیف کانسٹیبل نہ ہو اور موجود الوقت سینئر پولیس افسر تانے میں، بس وہ ایس ایچ او ہے. ایس ایچ او کی تعریف یہ. ایس ایچ او کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ سب انسپیکٹر ہو. ایس ایچ او کی تعریف یہ ہے کہ وہ موجود الوقت ہو اور کانسٹیبل نہ ہو. بس اگر ایس ایچ او روانگی پر ہے، ایس ایچ او اسپتال میں، ایس ایچ او بیمار ہے، تو اس کے بعد جو اے ایس آئی ہے وہی ایس ایچ او ہے. کہ اے ایس آئی باہر ہے تو ہیڈ کانسٹیبل ایس ایچ او. کانسٹیبل نہیں ہو سکتا. باقی سارے مقام سے کوئی بھی مقام مراد ہے. پلیڈر سے ہر وہ شخص مراد ہے جو عدالت میں کسی کیس کی پیروی کرتا ہو. ایک ہے وکیل، عام وکیل. ایک ہوتا ہے سرکاری وکیل جس کو ہم پی پی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل، صوبائی حکومت کی وکیل. ایک ہوتا ہے وفاقی حکومت کی وکیل، اٹارنی جنرل. اور ان سب کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ پلیڈر. سمپل. ان سب کو ملا کے کیا کہیں گے؟ پلیڈر. عدالت میں کسی کیس کی پیروی کرنے والا. تانے سے ہر وہ جگہ یا چوکی مراد ہے جو صوبائی حکومت مقرر کرے. یہ پی پی کی تعریف کی گئی ہے. پی پی 492 دفعے کے تحت تعینات کیا جاتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے جی؟ یہ اسٹیٹ کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں نا، جب پولیس والا کسی کے خلاف پیار دیتا ہے تو مجسٹریٹ، عدالت تو نیوٹرل ہے، تو وہاں پر وہ شخص تو اپنے لیے وکیل ہائر کرتے ہیں، لیکن آپ تو وکیل نہیں ہائر کرتے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لیے جو ہے پی پی جو ہے یہ کیس، آپ کے کیس کی پیروی وہ کرتا ہے. اچھا ابھی دفعات سمجھے. دفعہ 42 میں کیا ہے جی؟ کب عوام پولیس اور مجسٹریٹ کی مدد کریں گے؟ کب عوام پولیس اور مجسٹریٹ کی مدد کریں؟ تو کب کریں؟ جب وہ ایسے مدد مانگے. جب وہ ایسے مدد مانگے تو مدد کریں گے. یعنی اگر پولیس افسر نے کسی کو بتایا کہ میری مدد کر لو تو وہ کر لیں گے. اور عام حالت میں کب کریں گے؟ جب پولیس افسر کسی کو اریسٹ کر رہا ہو یا کوئی شخص کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہا ہو تو وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. اگر نہیں کریں تو اس شخص کے خلاف 187 PPC کے تحت کارروائی کی جاتی. اگر کوئی شخص جائز مدد نہ کرے نا تو اس کے، لیکن اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کو کہے کہ جاؤ کسی ٹیررسٹ کو پکڑ کر لے کے آؤ. یہ جائز مدد ہو سکتی ہے اس طرح. دفعہ 46 میں کیا ہے جی؟ گرفتاری کیسے کی جائے گی؟ اس کے 3 ہی سے میں نے پہلے میں کہتے ہیں کہ جی آپ اس شخص کو نا اریسٹ کر لیں، اس کے جسم کو چھوئے، قید کرے، اس کو اریسٹ کر لیں. اگر وہ خود اپنے آپ کو اریسٹ کے لیے پیش کر دے تو پھر اس کو ٹھیک ہے. اگر نہ کرے تو اس کو جسم کو چھوئے یا قید کرے، یعنی ڈیٹین کرے آپ اس کی جسم کو. اور اگر وہ مزاحمت کرے تو آپ بھی تمام ذرائع یعنی طاقت کا استعمال کرے. تمام ذرائع میں تو رائفل بھی ہے نا، تو آپ رائفل استعمال میں لا سکتے، اس کو مار سکتے. تب تک نہیں مار سکتے جب تک اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جس پر سزائے موت یا عمر قید کا الزام نہ ہو. اچھا آپ سے کویسچن کیسے پوچھتے ہیں؟ آپ سے کویسچن ایسے پوچھتے ہیں کہ جی زید پر جو ہے سزائے موت کا الزام ہے اور اسلم ایک پولیس افسر ہے، بدوران گرفتاری جو ہے ملزم پولیس افسر سے بھاگ گیا، پولیس افسر نے گولی چلائی، تو یہ جرم ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہیں.
کیونکہ اس کے پاس اختیار ہیں، کیونکہ اس کی نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا کیا ہے، سزائے موت عمر کی۔ 51 میں کیا ہے جی، گرفتار شدہ شخص کی طرح جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی تلاشی لیتے ہیں، جس کی جسم کے تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے اس کو لے۔ اچھا 51 میں گرفتاری کی تلاشی، گرفتار شدہ شخص کی تلاشی کی اختیارات ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک CRPC میں 2 قسم کے سیکشن ہوتے ہیں، ایک اختیارات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے طریقہ کار ہوتے ہیں، تو یہ اختیارات ہیں، گرفتاری کی اختیارات ہیں۔ اور دفعہ 52 جو اس کے سامنے ہے نا، اس میں طریقہ کار ہے، یعنی کیا ہے یہ طریقہ کار ہے، اگر خاتون ہو تو پھر آپ نے اس کو خاتون کے ذریعے سے تلاشی لینی ہے، اور اگر خاتون نہیں ہے تو کسی اور خاتون کے ذریعے، لیکن مرد اس کی نہیں لے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاشی کا جو اختیار ہے وہ 51 میں ہے، مرد اور عورت دونوں کی، لیکن طریقہ کار پھر عورتوں کے 52 میں۔ 54 میں کیا ہے جی، نو ضمن ہے کہ کب کوئی پولیس افسر کسی کو بلا وارنٹ اریسٹ، یہ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے دفعہ 54 1 سے 51، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کب آپ کسی کو بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتے ہیں؟ بلا وارنٹ جب آپ کو یہ اطلاع ملی ہو نا کہ کسی شخص نا قابل دست اندازی جرم میں شریک رہا ہے، اس کو آپ اریسٹ کریں۔ جب کسی شخص کے پاس جائز اعلانہ قبضہ نہیں موجود، جب کوئی شخص اشتہاری مجرم، جب کسی شخص کے پاس مال مسروقہ پایا جائے، کوئی چوری کی چیز ہو اس کے پاس، یا کوئی شخص جو ہے وہ مزاحمت کرے آپ کی، آپ ڈیوٹی کر رہے ہو، آپ کے ساتھ یا فوجی بگوڑا ہو، یا اس نے کوئی پاکستان کے باہر کوئی جرم کیا ہے لیکن پاکستان جو ہے اس ملک کو، اس حوالگی مجرمان کا اس کے پاس ایگریمنٹ ہو، یا 565 ضمن 3 کے تحت اس کو خلاف ورزی کرے۔ 565 ضمن 3 میں کیا ہے، یہ مشروط قید ہوتا ہے، کسی آدمی کو رہا کی جاتی ہے لیکن اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے پولیس اسٹیشن میں جو ہے نا حاضری دینی ہر ہفتہ، اگر وہ حاضری نہ کرے تو اس کو اریسٹ کرو، یا اگر آپ کو سینئر افسر کہے کہ جی کسی شخص کو 3 MPO کیا ہے، 3 MPO میں DC آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ کسی کو اریسٹ کرو، تبھی اس کے پاس اختیار ہے بلا وارنٹ اریسٹ کرنے کی، تو آپ اریسٹ کر لیں۔ یہ 9 ضمن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ 9 ضمن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا 55 میں کیا ہے جی، 54 میں ہر ایک پولیس افسر کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے، یہ ہر ایک پولیس افسر مجاز ہے، کانسٹیبل سے لے کر IG تک، دفعہ 54۔ لیکن دفعہ 55 میں ایسا نہیں ہے، 55 میں صرف جو ہے نا SHO کے پاس اختیارات، 55 کے جو اختیارات ہیں وہ صرف کس کے پاس ہے، SHO کے پاس، افسر انچارج پولیس اسٹیشن مجاز، صرف SHO، کہ وہ اگر کوئی اس طرح کوئی شخص ہو نا کسی جگہ پہ رہ رہا ہو اور اپنا جگہ نہیں بتا سکتا تو اس کو اریسٹ کر لے، اور اگر وغیرہ ہو تو اس کو۔ اچھا بس 68 میں کیا ہے، سمن کا نمونہ۔ سمن کیا ہوتا ہے، اس کے 2 پرت ہوتے ہیں اور اس کی تعمیل، اس کو بلاتے سمن، انگریزی زبان کا لفظ چیز کو بلانا کہتے ہیں۔ عدالت 2 طریقوں سے کسی کو بلاتے، یا سمن کرتے یا وارنٹ کرتے۔ سمن کہ اس آدمی کو کہتے آ جاؤ، وارنٹ اس کو لے کے آؤ۔ سمن اس کی مرضی سے اس کو پروانہ بھیجتے کہ اس کو آ جاؤ عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ وارنٹ پولیس افسر کو کہتے کہ جاؤ اس کو اریسٹ کر کے لے کے۔ اس کی تعمیل کون کرے گا؟ پولیس افسر کرے۔ سمن کی تعمیل کس طرح ہوگی؟ تو اس شخص پر ہوگی، اگر وہ شخص نہ ملے تو 75 میں، تو پھر اس کی گھر کے کسی بالغ مذکر شخص پر ہوگی۔ یہ کویسچن پوچھا گیا تھا، بالغ مذکر شخص کے اوپر ہوگی۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر آپ جو ہے اس کے گھر پر چسپاں کر دیں، اس کے گھر میں کسی نمایاں جگہ پر چسپاں کر دیں۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو پھر جا کے اس وہاں کے انچارج کے اوپر کر دے سمن کی تعمیل۔ اگر مقامی حدود سے باہر سمن کی تعمیل کرنی ہو تو اس مجسٹریٹ کو بھیج دے۔ مجسٹریٹ کو چاہیے کہ اس مجسٹریٹ کو بھیج دے جس مجسٹریٹ کے حدود میں جو ہے وہ ہے، تو اس پر سمن کی تعمیل کرے۔ اچھا اب یہ آپ نے کسی سمن کی تعمیل کر دی لیکن وہ شخص پھر بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے وہ جس طریقے سے آپ نے سمن کی تعمیل کی اس کو لکھ کر عدالت میں آپ جمع کر دیں، عدالت وارنٹ ایشو کرے گا، سمپل سی بات۔ 75 میں کیا ہے جی، وارنٹ کا نمونہ۔ وارنٹ کا ایک ہی تحریر ہوتا ہے اور اس کے ایک ہی پرت ہوتے ہیں، سمن کے 2 ہوتے تھے، وارنٹ کے ایک ہی ہوتے ہیں، یہ وارنٹ۔ دفعہ 76 میں قابل ضمانت وارنٹ ہے کہ اس میں عدالت آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو اریسٹ کر لو اور اس سے ضمانت لے کے چھوڑ دو، ضامنان کی تعداد اور یہ ساری چیزیں اس پہ لکھ دو۔ 77 میں کہتے ہیں وارنٹ کس کے نام بھیجا ہے، تو پولیس افسر کے نام بھیجا جاتا ہے یا کسی اور شخص کے نام بھی بھیجا جا سکتا ہے، کئی اشخاص کے نام بھی وارنٹ جو ہے بھیجے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی زمیندار وغیرہ کے نام وارنٹ بھیجا جائے تو اس کو اریسٹ کر کے پولیس افسر کے حوالہ کرے گا اور پولیس افسر اس کو دوبارہ اریسٹ کر کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گا۔
جو پولیس افسر کے نام وارنٹ تحریر کیا جائے تو وہ خود بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، کسی دوسری پولیس افسر کو بھی جو ہے وہ مارک کر سکتے ہیں، وہ اسے بھی وہ کرا سکتے ہیں۔ دپاسی کہتے ہیں نا کہ آپ وارنٹ کے خلاصے سے آگاہ کریں اس آدمی کو، جس کو آپ اریسٹ کریں تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ وارنٹ ہے اور اس میں میں نے آپ کو اریسٹ کرنا ہے، یہ الزامات ہے آپ۔ اور جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں نا تو پکاسی کہتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے اس کو عدالت میں پیش کریں، پھر آپ اس کو جو ہے روک نہیں سکتے۔ وارنٹ کی تعمیل آپ پورے پاکستان میں کر سکتے، کسی بھی پاکستان کی کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی شخص کو اریسٹ کر سکتے۔ اگر علاقہ اختیار سے باہر وارنٹ بھیجنا ہو نا تو کیا کریں، وہاں کی ڈی پی او یا ڈی سی کے نام پہ بھیج دیں تو وہ اس پر تعمیل کرے گا اور واپس اس آدمی کو اریسٹ کر کے بھیجے۔ لیکن اگر آپ کے نام پر مقامی حدود سے باہر وارنٹ کی تعمیل آ جائے نا، یعنی آپ کا نام ہے، آپ کو نام پہ آیا کہ جی جاؤ فلانا علاقے میں نا، آپ مردان کے اور آپ کو کہا کہ جاؤ اور پشاور میں کسی کو اریسٹ کر کے لے کے آؤ، تو آپ پھر خود ہی جاؤ وہاں پر اس کو اریسٹ کر کے جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو گے۔ وہاں لوکل پولیس کو آپ انفارم کرو گے، اور اگر پہلے انفارم کرتے یا بعد میں انفارم کرتے، لیکن آپ نے خود جا کے یہ کام کریں۔ 87 میں مفروض شخص کی بابت اطلاع ہے۔ 87 میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص سمن پہ نہیں آتا، وارنٹ پہ نہیں آتا تو وہ اشتہار ہی ہو جاتے، تو بس 87 میں کیا کرتے، عدالت جو ہے وہ اشتہار جاری کرتے، 30 یوم پی او جس کو ہم کہتے ہیں، پروکلیمیشن جاری کرتے، پروکلیم اوفینڈر جو 30 یوم کہ آپ حاضر ہو جاؤ، آپ حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نہ آئے، اچھا اس کی طریقہ کار کیا ہے جی، آپ نے یہ نمائش، ویسے یہ تو ابھی اخباروں میں آتا ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ جی آپ اس کے علاقے میں چسپاں کر دیں، عدالت میں چسپاں کر دیں، یہ پروسیس۔ اگر وہ نہ آئے تو پھر اس کی جائیداد کو جو ہے کر کیا جاتا ہے۔ مفروض شخص جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ نہیں آتا تو پھر 88 کے تحت تو پھر اس کی جائیداد کو کر کیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، منقولہ اور غیر منقولہ دونوں جائیداد اس شخص کیا کرے کر کے۔ اگر دوسرے ضلع میں واقع ہوں تو پھر وہاں کے سیشن جج سے جو ہے پہلے تصدیق کرے کہ یہ جائیداد اس کی ہے یا نہیں، تو اس کے بعد کر۔ اچھا جی، اگر جائیداد منقولہ ہو تو کر کی زیر دفع، اگر منقولہ جائیداد ہو تو یہ 3 طریقے ہیں، بالجبر، ریسیور مقرر کر کے، یا اشتہار، یا جو ہے اس کے اوپر حکم لگا کے کہ کوئی شخص اس جائیداد کو جو ہے کسی کو حوالہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر غیر منقولہ ہو اور صوبائی حکومت جو ہے اس کو ٹیکس دے رہی ہو، یا ایسی کوئی پراپرٹی ہو، تو پھر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا ریونیو افسر ہوگے، وہ پھر اس کی کریں گے۔ یعنی اگر صوبائی حکومت سے اس پراپرٹی کو ٹیکس پہنچ رہا ہو نا، تو پھر ظاہری بات ہے ان کے پاس کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگی نا انکم ٹیکس والوں، تو پھر وہ کر لیں گے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ریسیور کے یہی اختیارات ہیں جو 1908 میں ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ جی یہ جو جائیداد ہے نا، یہ تو میرا ہے، یہ تو اشتہاری کا نہیں ہے، یا اشتہاری تو میرا بھائی ہے لیکن یہ 50-50 ہمارے پاس ہے، تو وہ دعویٰ کر لے 6 ماہ کے اندر اندر، اور اس کو منظور یا نہ منظور کیا جائے۔ اگر وہ مر جائے دعویٰ داخل کرنے کے بعد، پھر اس کا جو قانونی وارث ہے وہ کیس کو آگے کر سکتا ہے۔ دعویٰ یا اعتراض کہاں پر کر سکتا ہے، تو اس عدالت میں بھی کر سکتے ہیں، سیشن کورٹ میں بھی جو ہے دعویٰ کر سکتے ہیں، اس عدالت میں بھی اور سیشن کورٹ میں بھی۔ اگر وہ منظور یا نہ منظور ہو جائے نا ایک بار، تو پھر وہ دوبارہ بھی اپیل کر سکتا ہے، 1 سال کے اندر اس نے دوبارہ اپنا حق ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن اگر دوبارہ بھی اس کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر وہ حتمی ہوگا، پھر اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتا، بس یہ بات ختم ہو جائے۔ اگر اشتہاری شخص آ جائے نا اس 30 دنوں کے اندر اندر، تو کر کے ختم کی جائے۔ اگر وہ نہیں آتا نا تو اس کی جائیداد جو اس کو نیلام کیا جائے، آکشن کیا جائے گا، اور اس کی جو پیسے وہ صوبائی حکومت کے پاس رہے گا۔ 6 ماہ تک جو اس کو نیلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ خراب ہو رہی ہو، اس طرح کوئی مال ہو جس سے اس کو نقصان پہنچ رہی ہو، کوئی فصل ہو یا کوئی جانور وغیرہ، تو پھر اس کو پہلے بھی نیلام کیا جا سکتا ہے 6 مہینے سے پہلے۔ اچھا، 98 میں کیا ہے جی، اس مکان کی تلاشی جس میں مسروقہ یا جعلی اشیاء ہونے کا شک ہو۔ اچھا، بذریعہ وارنٹ جب ہم تلاشی لیتے ہیں نا تو 98 کے تحت لیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، کسی گھر میں جو ہے نا، کسی کے گھر میں تو آپ نہیں جا سکتے نا بغیر وارنٹ۔ 165 166 میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ انویسٹیگیشن میں آپ صرف جا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کوئی شخص جو ہے اپنے گھر میں کوئی
غلط کام کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی جعلی چیزیں بنا رہا ہے یا کوئی بھی کام ان میں سے کر رہا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ مجسٹریٹ کو جو ہے اپلیکیشن دو گے نا کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، تو کوئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، تو مجھے آپ اجازت دے دیں. تو کیا کرے گا؟ مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی افسر کو جو ہے وہ جو کانسٹیبل نہ ہو اس کو اجازت دے دے کہ جاؤ وہاں پر تلاشی لے لو اور جو چیزیں آپ برآمد کر لو میرے سامنے لے کے. یہی ہے دفعہ میں صرف بذریعہ وارنٹ تلاشی کا طریقہ کار ہے کہ اگر کسی جگہ پر غیر قانونی کام ہو رہا ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، تو مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کانسٹیبل سے بالا تر پولیس افسر کو اجازت دے دے، وارنٹ دے دے کہ جاؤ اس کو اریسٹ کر کے چیزوں کو سیز کر کے لے کے ہو. اچھا، یہ تلاشی ہوگی کہاں؟ بند مقام کی تلاشی کیسی ہوگی، چاہے بذریعہ وارنٹ ہو یا بلا وارنٹ. ایک ہوتا ہے خانہ تلاشی کے اختیارات، ایک ہوتا ہے طریقہ کار. اختیارات تو 165 سے 66 میں بلا وارنٹ ہے، 98 99 میں بھی بذریعہ وارنٹ ہے. لیکن طریقہ کار 102 103 میں دونوں کا سیم ہے، چاہے بذریعہ وارنٹ ہو یا بلا وارنٹ. تو کیا ہے جی یہاں پہ 3 ضمن 102. وہاں کا جو محتمم ہے نا، یعنی گھر کا جو مالک ہے، جو انچارج ہے، اس کو کیا ہے کہ وہ تلاشی لینے دے. اگر وہ تلاشی نہیں لیتے نا، آپ کو روک رہا ہے نا، تو 48 کے تحت آپ کھڑکی اور دروازوں کو توڑ سکتے. اور اگر وہاں پر آپ لوگوں کی بھی تلاشی لے سکتے، کسی شخص کی بھی تلاشی لے سکتے. اگر خاتون ہے تو اس کو 52 کے تحت یعنی خاتون کے ذریعے اس کی تلاشی لے. اسی وجہ سے لیڈی کانسٹیبل جو ہے ہم پاس رکھتے. تو یہ 3 ضمن ہے. پہلے میں کہتے ہیں کہ جی وہاں محتمم کو کہتے ہیں گھر کے مالک کو کہ پولیس افسر کو تلاشی لینے دو. پھر آپ کو کہتے ہیں اگر تلاشی نہیں دیتے تو کھڑکی دروازوں کو توڑو. اور 3 میں کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کی بھی آپ تلاشی لے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف گھر کی تلاشی ہے تو لوگوں کی نہیں، لوگوں کی بھی لے سکتے. 103 میں ہے کہ آپ گواہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے سونا لے کے گئے پولیس والے. تو 2 معزز باشندے جو ہے اس کو بتاؤ کہ آپ کے پاس وہاں پر موجود ہو، جتنی بھی چیزیں آپ برآمد کر لیں تو وہاں پر آپ ان کو انٹری کر لیں. جو گھر کا مالک ہے وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور اس کی ساری جتنی بھی چیزیں آپ ریکور کر لیں، اس کی ایک نقل آپ اس گھر کے مالک کو بھی دے دیں، گواہانوں کو بھی دے دیں اور اس کو باقی کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ گواہ نہیں بنتا نا علاقے کے معززین، تو یہ 187 کے تحت آپ اس کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے کہ آپ کیوں گواہ نہیں بن رہے سرکاری کام. 107 میں کیا ہے جی؟ ضمانت نیک چلنی. اگر کسی شخص کو 107 تو بہت عام ہے نا کہ ایک شخص کو کسی دوسرے شخص سے خطرہ ہے یا مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی شخص کوئی نقصان کرے گا، کیا نہیں ہے، تو اس کو اریسٹ کر کے جا کے اس کو پابندی ضمانت کر دیں. لیکن اگر وہ کسی دوسرے علاقے میں کا رہائشی ہیں تو وہاں کا مجسٹریٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ سیشن جج سے اجازت نہ لے. 109 میں آوارہ گردوں کی نیک چلنی کی ضمانت ہے. 107 میں عام ہے اور 109 میں جو کس طرح کرمنل لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے اس کا کرمنل ریکارڈ ہوتے ہیں اس کے. 133 میں کیا ہے جی؟ امر باعث تکلیف. یہ ایسے ہے نا کہ ایک شخص سے عام لوگوں کو تکلیف ہے، امر باعث تکلیف ہے، پبلک نیوسنس. راستے میں اس کے گھر میں جو ہے درخت ہے اور وہ درخت جو ہے اس کی جو شاخیں وہ راستے میں سارے گاڑیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. کسی کا کتا ہے وہ گلی میں جو ہے گھوم رہا ہے، لوگوں کو خطرہ ہے. یا کسی کے گھر کا دیوار ہے جو وہ گرنے والا ہے، تو مجسٹریٹ اس کو حکم کرتا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو نقصان پہنچے. تو یہ 133. 149 میں کیا ہے جی؟ پولیس قابل دستاندازی جرائم کا انسداد کرے. یعنی پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ جتنے بھی قابل دستاندازی جرائم آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال میں رکھ کر لیں. یہ ہمارے جتنی بھی انٹیلیجنس کارروائی ہوتی ہے نا، یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہر ایک پولیس افسر کے پاس ہی ہوتی. 150 میں کیا ہے جی؟ اس کی اطلاع دیں، اپنی سینئر کو انفارم کر دیں. اگر ایسی کوئی قابل دستاندازی جرم ہو رہا ہے تو آپ اس کی جو انفارم کریں. 151 میں کیا ہے جی؟ آپ اگر اس کے لیے آپ اریسٹ کر لیں کسی کو، اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی شخص جو کوئی قابل دستاندازی جرم کرے گا، اس کا ارادہ ہے، تو آپ اس کو اریسٹ کر لیں. 152 میں کیا ہے جی؟ اگر کوئی شخص سرکاری جائیداد کو نقصان پہنچائے تو آپ کیا کریں جی؟ اس کو آپ اریسٹ کر لیں. سرکاری جائیداد کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچا رہا ہے، روڈ کو یا کسی بھی چیز کو، اس کو اریسٹ کر لیں. 154 میں کیا ہے جی؟ ایف آئی آر. یہ کیا ہے ایف آئی آر؟
اگر آپ کو قابل دست اندازی جرم کی اطلاع ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے، اس شخص کو پڑھ کر سنانی ہے، اور اس کی جو ہے اس کی دستخط لینی ہے، اسے چونے بھی دستخط کرنی ہے، اور اس پر کتاب میں اس کو لکھنا ہے، FIR میں لکھنا ہے۔ 155 میں کیا ہے جی، ناقابل دست اندازی جرم کے متعلق اطلاع۔ یہ کیا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی اطلاع ملے نا جو ناقابل دست اندازی، تو آپ اس میں تو کام نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو روزنامچے میں لکھو گے اور اس آدمی کو بتاؤ گے کہ جاؤ مجسٹریٹ کو رپورٹ کر دو۔ آپ اس میں تفتیش نہیں کر سکتے، اگر مجسٹریٹ آپ کو بتائے تو پھر آپ تفتیش کر سکتے۔ 151 میں کیا ہے، 160 میں کیا ہے جی، پولیس افسر کا گواہوں کو حاضر ہونے کا، یعنی آپ کس شخص کو نا حاضر ہونے کا حکم کر سکتے کہ آپ بحیثیتی گواہ حاضر ہو جائے۔ 160 کا پروانہ اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی بازار میں کوئی جرم ہوا ہے، آس پاس جو لوگ ہیں اس کو آپ بلا سکتے ہیں تانے، کہ آپ آ جاؤ تانے اسٹیٹمنٹ دو۔ 151 میں کیا ہے، 161 میں کیا ہے جی، آپ اس کی بیانات لے سکتے ہیں۔ 161 بیانات ہم لیتے ہیں، جتنی بھی گواہوں کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ کیا ہے جی، 161 آپ اس کا بیان لے سکتے، لیکن آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے کوئی ایسے کویسچن نہیں پوچھے جا سکتے جس میں وہ خود کرمنل بنتا ہو، ایسی کوئی کویسچن اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ 164 میں کیا ہے جی، اقبال جرم بند کرنے کا طریقہ، کنفیشن ریکارڈ کرنے کا طریقہ مجسٹریٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ آپ جب کسی شخص کو، جو کوئی شخص اگر کنفیشن کر رہا ہے نا، تو آپ اس کو کیا کریں، اس کا طریقہ کار بتائے گا کہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جی میں مجسٹریٹ ہوں، اور اگر آپ یہ کنفیشن کرو گے تو میں آپ کو سزا دوں گا، اور یہ سزا جو ہے یہ آپ کے لیے ضروری نہیں۔ تو یہ 154 میں ویسے ملزم کا بیان 154 میں جو ہے نا، 164 میں یہ بیفور دا مجسٹریٹ اسٹیٹمنٹ۔ 161 میں کیا ہے، بیفور دا پولیس۔ 164 میں کیا ہے، عدالت کے سامنے کوئی بھی شخص جو ہے عدالت کے سامنے اگر کوئی بیان دیتا ہے تو 164 یہ قابل ادخال شہادت ہے۔ 161 جو ہے یہ ناقابل ادخال شہادت۔ اور ایک جب ملزم دیتا ہے نا، کوئی جرم کو مانتا ہے، تو یہ 364 کے مطابق دیتا ہے، اس پر اس کا طریقہ کار وہاں پہ بیان ہوا۔ 164 میں صرف سمپل یہ کہ جب آپ مجسٹریٹ کے سامنے کوئی بھی شخص بیان دیتا ہے تو وہ قابل ادخال ہے، اس کے خلاف ثابت کیا جا سکتا ہے، اس پر اس کو سزا دی جا سکتی۔ حالانکہ جو پولیس کے سامنے بیان دیتے 161 میں اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ 165 میں پولیس افسر کا تلاشی لینا ہے۔ اگر آپ تفتیش کر رہے ہیں نا اور آپ کو شک ہے کہ کسی جگہ پر کسی گھر کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے نا، تو آپ جا کر اس گھر کی تلاشی لے سکتے، سمپل سی بات ہے۔ لیکن کسی بینک کی تلاشی آپ نہیں لے سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائے کہ نیشنل بینک پہ جو ہے کوئی چیز پڑی ہے اس کو، اگر آپ نے بینک کی تلاشی بھی آپ لے سکتے، لیکن اگر یہ دفعات ہو نا، یہ دفعات ہو تو آپ کس سے اجازت لیں گے؟ سیشن جج۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جرم ہوا ہو نا تو پھر آپ کس سے اجازت لیں گے؟ ہائی کورٹ سے۔ بینک کی بھی آپ تلاشی لے سکتے، لیکن اس کے لیے SOP تھوڑی سی چینج، اور یہ طریقہ ہونی چاہیے 102 103 والا جو ہے۔ 166 میں اپنے علاقے سے باہر جو ہے تلاشی، یہ سیم، دونوں سیم ہی ہے، لیکن 165 میں آپ اپنے تانے کی حدود کے اندر لیتے ہیں، 166 میں آپ تانے کی حدود کے باہر لیتے ہیں، یہی فرق ہے۔ اچھا، دفعہ 200 میں کیا ہے جی، نالشی کا بیان۔ نالشی کون ہوتا ہے؟ کمپلیننٹ۔ یہ کیا ہے جی، آپ جب بھی کرمنل جسٹس سسٹم کو حرکت میں لاتے ہیں نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو آپ FIR کرتے ہیں یا آپ کمپلینٹ کرتے ہیں۔ جب پولیس کے سامنے آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کو FIR کہتے ہیں، جب مجسٹریٹ کے سامنے آپ کرتے ہیں تو اس کو نالش کہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہاں پہ لکھا ہے کہ کیا کرے جی، مجسٹریٹ کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کی اسٹیٹمنٹ لے لیں، اس کو ریکارڈ کر لیں۔ کوئی شخص آپ کے سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے یا واٹ ایور جو بھی، آپ اس کو لکھ لیں۔ 202 میں پھر آپ اس کو جو ہے انکوائری کر لیں سرسری کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، 202 میں۔ اور اگر وہ جھوٹ ہے تو 203 میں اس کو خارج کر دیں، 203 میں اس کو خارج کر دیں، اس کو خارج کر دیں۔ پولیس افسر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انکوائری کرے، لیکن مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو 204 کے تحت سمن یا وارنٹ ایشو کریں، سمپل۔ اگر زنا کی صورت میں نالش ہو تو پھر اس کا طریقہ کار یہ، ایک تو اس کے لیے اسپیشل کورٹس ہوں گے، اسپیشل کورٹس وہی کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آدمی کمپلین کر رہا ہے نا، تو وہ کیا کرے، 4 بالغ اس کے پاس گواہ ہونی چاہیے،
4 بالغ گواہ ہونی چاہیے. اگر یہ ہے تو تبھی اس کے خلاف کمپلینٹ ہوگی, اگر یہ نہیں ہے تو کمپلینٹ نہیں ہوگی. اچھا, جب مجسٹریٹ اس کے پاس 4 بالغ گواہ بھی ہو اور ساری چیزیں ہو جائے تو پھر مجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ اس ملزم کے جو ہے اس کے پیچھے سمن وارنٹ جو ہے وہ جاری کر لے. اگر یہ ہو تو, اگر نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو. 203 میں قذف تہمت کو کہتے ہیں. اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائے, الزام لگائے, زنا کا الزام لگائے جھوٹا, تو پھر اس کے خلاف جو ہے یہ طریقہ ہے کہ وہ بھی جائے مجسٹریٹ. یہ ناقابل دستاندازی نا, تو جا کے مجسٹریٹ کو رپورٹ کر دے, مجسٹریٹ اس کو سن لے, گواہان طلب کر لے, اگر اس میں سچ ہے تو اس کے خلاف وارنٹ جائے. زنا بالرضا کی صورت میں نالش 406 میں بھی کہ جو ہے وہ یہ کہ اس کے لیے 2 گواہان تصدیق ہونی چاہیے. زنا بالرضا ہے یہ, اس میں فرق ہے, ایک زنا ہوتا ہے, ایک زنا بالرضا ہوتا ہے. زنا بالرضا جو ہوتے ہیں نا, یہ فورنیکیشن ہوتے ہیں, جو مرضی کے ساتھ کرتے ہیں زنا کا. تو اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ اس میں بھی عدالت جو ہے دیکھتا ہے, پہلے گواہ طلب کرتے ہیں اس شخص سے, اور گواہ جب حاضر ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے سمن یا وارنٹ ایشو کرتے. 204 میں کیا ہے جی, اجرائے حکم نام, یعنی سمن وارنٹ کا ایشو ہونا. 204 میں کیا ہوتا ہے جی, سمن یا وارنٹ ایشو ہوتا ہے. سمن یا وارنٹ ایشو ہوتا ہے. مجسٹریٹ دیکھتا ہے کہ میں نے سمن جاری کرنا ہے یا وارنٹ جاری کرنا ہے کسی کی. یہ کوشچن بھی پوچھا ہے کہ سمن وارنٹ کس دفعے کے تحت جاری ہوتی ہے, تو 204 کے تحت. 523 میں کیا ہے جی, 523 سے پہلے 550 پڑھو. 550 میں نا پولیس افسر کے پاس اختیار ہے کہ کوئی چیز اگر چوری کی ہے یا اس پر شک ہے تو اس کو پکڑ لے. کوئی بھی چیز شعبہ ہو, مسروقہ ہو, تو اس کو فوراً پکڑے. جب پکڑیں گے تو پھر کیا کریں, تو پھر آپ کو 523 بتائے گا کہ جا کے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دو. مجسٹریٹ کے سامنے جا کے اس کو پیش کر. مجسٹریٹ کیا کریں گے, اگر وہ کوئی لادعویٰ جائیداد ہے تو پھر اس کے لیے اشتہار جاری کریں گے. اگر وہ کوئی جرم سے معلوم ہے تو اس کی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں انکوائری کر لو. 523 550 کی انکوائری جو ہم کرتے تو پھر اس طرح اس کی انکوائری ہوگی. اچھا, یہ CRPC آپ کی کمپلیٹ ہوگی. میں نے کریش کورس کرایا آپ کو, تیزی کے ساتھ میں نے پڑھایا. یہ ڈیٹیل جو ہے نا, یہ ورڈ بائی ورڈ میں نے ایکسپلین کیا جو کمپلیٹ کورس ہے. یہاں پر اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے نا, تو اسی وجہ سے یہ میں نے تھوڑا سپیڈ اپ سے پڑھایا آپ کو, تاکہ شارٹ لیکچر میں جو آپ کا پورا کورس کمپلیٹ ہو. اور اگر ڈیٹیل یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ڈیپتھ نالج چاہیے. تو بٹ ڈیپتھ نالج میں یہ کمپلیٹ کورس میں نے ریکارڈ کیا ہے. عمران کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں, آپ کو وہاں پر ایکسیس ملیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد میں آپ کو PPC, CRPC, پولیس رول, سارے آپ کے جتنی بھی CRPC تو ہو گئی, PPC, پولیس رول, لوکل اینڈ اسپیشل لا, ساری لیکچرز جو ہے میں اسے ہی ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ.